اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تباشروهن اور تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ وانتم عاکفون فی المساجد جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کی رات کو اپنی بیویوں سے ملنا، صحبت کرنا جائز ہے، کھانا پینا بھی رات کو جائز ہے۔ آیت کے اس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک صورت ایسی ہے رمضان روزے کی کہ جہاں بیویوں سے صحبت کرنا رات کو بھی جائز نہیں ہے۔ کھانا پینا تو جائز ہے لیکن رات کو بھی بیویوں سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ صورت ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا، اور شرعی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے کا کوئی ایک فرد بیٹھ جائے تو سارے محلے والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی نہ بیٹھے تو سارے محلے والے سنت چھوڑنے کے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اعتکاف ہوتے ہیں وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، جیسے یہ بھی ایک نفلی اعتکاف ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں آتا ہے کہ انسان مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کرے، تو یہ ایک نفلی اعتکاف ہے جو سنت اعتکاف ہے۔ یا اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مان لی ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ 10 دن، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ، نظر کی تو جتنے دن کی نظر مان لی ہے اتنے دن کرے گا، لیکن سنت مؤکدہ وہ جو اعتکاف ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دن مسجد میں ٹھہرنا۔ تو اس حالت میں رات کے وقت بھی اپنی بیوی سے ملنا جائز نہیں ہے، یعنی صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ ویسے ملنا تو جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتکاف کی حالت میں ازواج مطہرات تشریف لایا کرتی تھی مسجد میں۔ ظاہر ہے معتکف کے لیے جب مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اعتکاف کے احکامات میں سے یہی ہے کہ وہ مسجد سے بلا ضرورت، بلا عذر معتکف باہر نہیں نکلے گا، اگر باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی اپنی بیویوں سے جماع کرنا، صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی اس آیت کے حصے میں بیان کیا گیا۔ آخر میں فرما رہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے بھی حدود اللہ بیان کیے گئے، روزے میں بھی حدود اللہ بیان کیے گئے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا اور جماع کرنا، صحبت کرنا جائز نہیں۔ یہ سارے اللہ کے حدود ہیں۔ فلا تقربوها، ان حدود کے قریب نہ جاؤ۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی سرحدات ہیں، تو ان کو پار کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ قریب بھی جانے سے منع کیا گیا۔ اسی لیے ہر چیز، ہر معاملے میں یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ حدود اللہ کے قریب بھی انسان نہ جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، کہ ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے بادشاہ اپنے لیے ایک مخصوص فارم ہاؤس آپ کہہ لیں،
اس طرح ایک مخصوص علاقہ ہوتا تھا جہاں عام مویشیوں کا آنا ممنوع ہوتا تھا. تو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخصوص جگہ، یعنی یہ چراگاہ مخصوص جگہ، اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں. تو جو اس چراگاہ کے قریب چرے گا تو وہ اللہ کی چراگاہ میں منہ بھی پھر ڈال دے گا. تو اس لیے جس طرح دنیاوی بادشاہ ہے، اس کی چراگاہ کے بالکل سرحد پر آپ اپنے مویشی لا کر چراتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ میں بھی منہ ڈال دے. تو اس لیے شرعی احکامات میں ہمیشہ بہت احتیاط اور بہت دور رہنا چاہیے حدود اللہ. زنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدنظری کو حرام قرار دے دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں. یہ پہلی ایک سیڑھی ہوتی ہے. جو زنا کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ زنا کی سزا سخت ہے، اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ سزا بھی سخت ہے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے جو شرائط ہے وہ بھی سخت ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ زانی کتنے بیریئرز کو توڑتا ہے. بدنظری کر کے ایک بیریئر وہ توڑ دی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نامحرم مرد اور کوئی نامحرم عورت جب یکسوئی میں بیٹھتے ہیں تو ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے. پھر ان دونوں نے یکسوئی میں بیٹھ کر یا بات کر یا جیسے آج کل کے حساب سے فون پر بات کر کے یکسوئی میں بات کر کے دوسرا بیریئر توڑ دیا، اور پھر جا کر تیسرا بیریئر یا چوتھا بیریئر جو اسٹیپس بائی اسٹیپ. تو قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس زنا تک پہنچنے والے ہر راستے کو روکا، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو یہ نہیں فرمایا، زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب کیا ہے؟ یہی ہے، بدنظری سے آغاز ہوتا ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا اپنے بچوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ چلیں مخلوط ماحول میں جاتے ہیں تو کیا ہوا، یہ مخلوط ماحول گویا کہ وہ ایک سرحد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوط زنا حرام ہے، تو لہٰذا حالانکہ مخلوط تعلیم ہو یا جو بھی ہو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر ہم شریعت کے ان اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے تو ہزار بار ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم مخلوط ماحول میں ہو، لیکن یہ کہ یہ ایک آپ کی لمٹ ہونی چاہیے، یہ کراس نہ کرو. ہم ہزار بار کہہ دیں، لیکن یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ کوئی بہت کم ایسی صورت میں ہو. لیکن یہ کہ عموماً یہی ہوگا کہ جب وہ ایک سرحد تک جائیں گے تو پھر ضرور بھی ضرور جو ہے نا قدم آگے پھلانگیں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ اللہ کے حدود کے. تو رمضان المبارک میں ہیں، سحری کھاتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو وقت اخیر ہے اس سے کوئی 3-4 منٹ پہلے ہی سحری کھانا بند کر دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت داخل ہو چکا اور آپ سحری کھا لیں. تو یہ ہوا اس کے قریب نہ جانے کا کہ قریب نہ جاؤ، زیادہ نہ بالکل عین وقت پہ بند نہ کیا کرو. اور اسی طرح اعتکاف میں ہے یا روزے کی حالت میں دن کو انسان اپنی بیوی سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کو چھو بھی سکتا ہے، اور صحبت کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ سب مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ حدود کے قریب آنا ہے. ہو سکتا ہے وہ صحبت نہیں کر رہا اور ویسے ہی وہ کر رہا ہے، پیار محبت کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ اس میں بھی پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے وہ مکروہ قرار دیے گئے ہیں. اسی طرح اعتکاف میں بھی یہ ہونا چاہیے. تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان حدود کے قریب نہ جاؤ. یہ اصول زندگی میں ہر جگہ اپنانا چاہیے کہ جہاں آپ کو نظر آ جائے کہ ہاں کئی قدم آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور یہ والے قدم اگرچہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے لیکن اس کو میں الاؤ کروں، اجازت دوں،
تو آگے جو ہے نا یہ قدم بڑھیں گے تو آگے وہ اسی گناہ کی طرف بڑھیں گے، تو وہیں پر روک دیا جائے۔ فقہی اصطلاح میں اس کو سد ذرائع کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے سد ذرائع، یعنی ذرائع کے آگے بند باندھنا۔ تو یہی ہے کہ جو رستہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اس رستے پر ہی نہ پڑھو، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو دل کا حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیاتہ، اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے سامنے، یعنی احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور وہ متقی ہو جائیں اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ